سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے تعاوذ اور تسمیہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے سورہ واقعہ میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا نہیں یمس مس سے ہے مس نہ کرے، چھوئے نہیں، الا المطہرون سوائے پاک لوگوں کے، یعنی قرآن کو ناپاک لوگ اور بغیر وضو والے نہیں چھو سکتے، قرآن کو بدون طہارت اور بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی قرآن سننے کے بھی آداب ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کیے جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم غور لگا کر اس کو سنو، تم کان لگا کر اس کو سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ نحل میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن کی قرأت القرآن، جب تو قرآن کی تلاوت کرے، فاستعذ باللہ، استعاذہ حاصل کر لیا کرو اللہ کا شیطان مردود سے۔ اب استعاذہ میری بہنوں کیا ہے؟ استعاذہ کا مین ہے پناہ حاصل کرنا، پناہ طلب کرنا۔ استعاذہ قرآن کی اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے، یعنی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا یا آتی ہوں شیطان مردود سے۔ اور اسی طرح جب ہم استعاذہ حاصل کرتے ہیں تو اس کی اگلی آیت میں آتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انہ کہ بے شک وہ، لیس لہ سلطان اس کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، یعنی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے اس کا، شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح استعاذہ کے چند فوائد ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ استعاذہ حاصل کرنے سے دین و ہدایت پر استقامت حاصل ہوتی ہے، شیطان کا انسان پر زور نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ جو مالک زمین و آسمان ہیں اس کی مدد اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ طریقہ انبیاء اور اولیاء کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی استعاذہ حاصل کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں بار بار استعاذہ کا حکم ملا۔ استعاذہ کے ساتھ ہی ہمیں تلقین کی جاتی ہے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یعنی تسمیہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو اس میں ارشاد مبارک ہوا کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کلام کو شروع کریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کریں اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ایام جاہلیت میں عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، تو جب رب نے اس رسم کو مٹانے کا سوچا تو وہی میں پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے ابتدا کریں، اور حدیث مبارک میں اس کے بارے میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے۔